نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين یا رب العالمین۔ حضرات درس فقہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ طہارت کا چیپٹر، طہارت کا باب مکمل ہوا، اور آج طہارت کے بعد وہ نماز صلاۃ، کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے احکام آج سے انشاءاللہ العزیز ہم شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالصتاً اپنی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خالص دین ہے وہ سرکار کی امت تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے ایمان لانا۔ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک، کہ اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے۔ عبادت کے لائق سے ہی صرف اور صرف وہی ایک ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر تمام انبیاء و مرسلین کی ان کی تصدیق کرنا، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار، ملائکہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمانیات ہیں۔ جب ایک انسان ان تمام کو درست کر لے تو اس کے بعد پہلی ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب بیان فرمائی، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلا ان میں سے کلمہ شہادت ہے، یعنی ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، آقا ہے، غلام ہے، بادشاہ ہے یا آمر آیا ہے، کوئی بھی انسان جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور وہ بالغ ہے اور اس کا دماغ کام کر رہا ہے، یعنی وہ پاگل نہ ہو، مجنوں نہ ہو، تو اس پر نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے جس کا حساب لے گا، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ بندے سے نماز کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے جواب میں کامیاب ہو گیا، باقی سوالات کے جواب میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو یہاں ہی فیل ہو گیا پھر بعد کے جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے۔ قرآن حکیم میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، یتساءلون عن المجرمین
ما सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन। ये दूसरी वही है। पहली में भी नमाज का जिक्र आ गया। सूरतुल अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ये सबसे पहली कुरान पाक की सूरत नाज़िल हुई है। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया अरअयतल्लज़ी यन्हा आबदन इज़ा सल्ला। नमाज का बयान पहली वही में मौजूद है। सबसे पहली वही जब नाज़िल हुई तो उसमें नमाज का जिक्र मौजूद है, सजदे का जिक्र मौजूद है। जो दूसरी वही नाज़िल हुई उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें चांस देगा आपस में गुफ्तगू करने का, आपस में बातचीत कर लो। तो जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे तो वो जहन्नमियों से कहेंगे कि मा सलककुम फी सक़र, भाई तुमने क्या अमल किए जो अमाल तुम्हें जहन्नम में ले गए। तुम्हारा जहन्नम में जाने का सबसे बड़ा सबब क्या है। जाहिर बात है ये जो सवाल जवाब होगा ये कुफार से नहीं होगा, क्योंकि कुफार से ईमान और कुफर का सवाल है। वहाँ पर तो नमाज का सवाल नहीं है। काफर पर इसलिए हम कुफार को नमाज की दावत, उन्हें तो ईमान की दावत देंगे। तो ज़ाहिर बात है ये जो सवाल होगा, एक मुसलमान जो जन्नत में होगा वो जहन्नमी मुसलमान से सवाल करेगा मा सलककुम फी सक़र, भाई कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में ले गई। तो क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला सबब जहन्नम में जाने का जो अहले जहन्नम बयान करेंगे वो ये है कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे। अल्लाह पाक ने फरमाया नमाज का तर्क ये पहला सबब है जहन्नम में जाने का। और सिर्फ तर्क तो बड़े दूर की बात है ना। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। उलमा फरमाते हैं वैल क्या चीज़ है। फरमाया ये जहन्नम के सबसे नीचे एक वैली, एक वादी है। जब जहन्नम का ऊपर वाला हिस्सा ठंडा हो जाता है ना तो अल्लाह ताला उसकी जो लिड है, जो उसका ऊपर ढंकना है, वो अल्लाह ताला मूव करता है और फिर वो उसके शोले इतने बुलंद होते हैं कि हत्ता कि जहन्नम का ऊपर वाला हिस्सा फिर दोबारा गर्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उस जहन्नम की वैली में, उस जहन्नम के वादी में किन लोगों को रखा जाएगा जो नमाज में सुस्ती करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज फरमाए। नमाज ना पढ़ना तो बड़े दूर की बात है, लापरवाही से नमाज पढ़ना, नमाज का ख्याल ही ना रखना, लापरवाही के साथ। फरमाए ये सज़ा उन लोगों के लिए है कि जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन लापरवाही से पढ़ते हैं, जहन्नम के निचले तबके में होंगे। बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक आदमी कलमा पढ़ने के बाद फिर नमाज ना पढ़े, और जब नमाज में सुस्ती करने वालों की ये सज़ा है तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो नमाज को बिल्कुल ही तरक कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान में फरमाया हर चीज़ की कुछ निशानियाँ होती हैं, कुछ अलामात होते हैं, कुछ सिफ़ात होती हैं। सिफ़तों से ही तो चीज़ों की शनाख्त होती है, अलामात ही से तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम अलग करते हैं। फरमाया कुफ़ार में और अहले ईमान में जो चीज़ फैसल है, जो मुसलमानों को काफिरों से अलग कर देती है, वरना शक्ल के एतबार से, कद्दो कामत के एतबार से,
زبان اور رنگ کے اعتبار سے، باقی جتنے بھی معاملات ہیں، کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ بالکل سیم شکلیں، سیم زبان، سیم ہاتھ، ہر چیز سیم ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق صرف ایک ہے، نماز کا ہے بس۔ جب فرمایا مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور کافر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ اب مجھے بتاؤ، جو کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے بعد وہ نماز نہ پڑھے تو اس میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ عمل کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ بہت سے صوفیاء نے فرمایا کہ خنزیر بدتر ہے اللہ کی مخلوق میں یا بے نمازی، تو فرمایا بے نمازی انسان خنزیر سے بدتر ہے۔ بے نمازی انسان خنزیر سے بدتر ہے، اس لیے کہ وہ خنزیر ہے، اللہ نے اس کو عقل نہیں دیا ہوا، اس کو شعور نہیں دیا، جیسا خدا نے بنایا وہ اس کے مطابق ہی رہتا ہے، اور اس سے سوال نہیں ہوگا۔ فرمایا اس انسان کو خدا نے شعور عطا کیا ہے، عقل عطا کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، کتاب اس کو دی ہے، علماء دیے بیان کرنے والے، آوازیں، سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا ہے، اس کے بعد بھی جو نماز نہ پڑھے تو فرمایا خنزیر جہنم میں نہیں جائے گا، بے نمازی جہنم میں جائے گا۔ فرمایا بے نمازی انسان خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ بے نمازی کو پر کفر کا فتویٰ لگایا کرتے تھے، اور امام نے فرمایا بے نمازی انسان کو، مسلمانوں کو قبرستان میں دفن نہ کرو۔ بہت سخت احکام ہے نماز کے، بہت سخت ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، الف لام میم سے نا، وہاں ہی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے، فل آف گائیڈنس ہے، اس میں بس ہدایت ہی ہدایت ہے، پر اس ہدایت سے فائدہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف و متقی ہو۔ پر متقی ہوتا کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نماز ادا کرے، جو نماز نہیں پڑھتا کہنے کے تو کہتا رہے۔ اس دنیا میں علماء کے منہ پر خدا تعالیٰ نے مہر لگائی ہوئی ہے، شریعت کے مہریں لگی ہوئی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آخری حد تک جاتے ہیں۔ معنی اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم پھر بھی اس کو مسلمان کہیں گے اور وہ انسان پرواہ ہی نہ کرے نماز پڑھنے کی۔ میرے بھائی یہ بہت سنسیٹیو مسئلہ ہے، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اولاد کو بھی نمازی بنائیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بیوی کو، گھر کے دیگر جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں، تمہارے جو فیملی ممبر ہیں، ان کو خدا کے عذاب سے بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اور یہ نہیں کہ انہیں کہو اور خود نہ پڑھو، فرمایا خود بھی اس پر عمل کرو، خود بھی اس کے پابند بنو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔
اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کریں، اور فرمایا نماز کیسے قائم کر کیوں؟ فرمایا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہر نماز انسان کو گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، بے ہدہ چیزوں سے بچا دیتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی بے ہدہ حرکت کرے، بے حیائی انوالو ہو، گناہ کا ارتکاب کرے، تو اصل میں اس نے نماز کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھا ہی نہیں ہے نماز کیا چیز ہے، وہ ویسے ہی ٹکرے مار کر چلا گیا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو انسان نماز کو سمجھ لے کہ نماز کیا چیز ہے اور پھر اس سے بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے، بہت مشکل ہے۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نماز کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز ادا کرو۔ دن کی ایک طرف تو یہی ہے، ابھی جو نماز فجر میں ادا کی ہے، آگے ظہر آ جائے گی، پھر اس حصے میں عصر اور مغرب آ جاتی ہیں، اور رات کے حصے میں عشاء کی نماز آ جاتی ہے۔ پانچوں نمازوں کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ فرمایا نمازیں قائم کرو دن کے دونوں طرفوں میں، درمیان کا وقفہ میں نے تمہیں دیا ہے کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے۔ سب سے پہلا کام جو صبح اٹھ کر ہے نا، وہ نماز کی ادائیگی کا ہے۔ پھر جب بریک کا ٹائم آئے تو اس میں پھر نماز ادا کرو، پھر جب تم کام سے واپس آؤ تو پھر نماز ادا کرو، رات کے حصے میں نماز ادا کر کے پھر تم سو جاؤ۔ فرمایا کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکی گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر کسی انسان کے دروازے پر ہی نہر ہو، پانی صاف ستھرا کلین کرسٹل کلیئر پانی بہہ رہا ہے، اور آدمی اس میں 5 مرتبہ جا کر نہائے، تو کوئی چانس، کوئی امکان باقی رہتا ہے کہ اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی میل کچیل باقی رہ جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس یہ مثال نماز ہی کی ہے۔ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے صحابہ کرام کے ساتھ موسم خزاں تھا، تو پت جھڑ کا موسم تھا، تو آپ نے ایک شاخ کو پکڑ کر یوں حرکت دی اور جتنے اس کے شاخ کے اوپر خشک پتے تھے سارے نیچے گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان فرما دیں کہ یہ کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ بس نماز کی یہی مثال ہے کہ انسان کے ذمے گناہ ہوتے ہیں جیسے کہ اس شاخ کے اوپر خشک پتے ہیں، لیکن وہ نمازی جب وضو کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، تو فرمایا یہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جھکنا، کھڑا ہونا، اتحیات کی شکل میں بیٹھنا، فرمایا یہ اس کے گناہوں سے کو ایسے ہی مٹا دیتی ہیں، ایسے ہی گرا دیتی ہیں کہ جیسے میں نے جب اس شاخ کے اوپر پتے تھے اور میں نے حرکت دی تو سارے کے سب پتے زمین پر گر گئے، ایسے ہی اس نمازی کے ذمے سے گناہ گر جاتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب وہ آدمی ہے
جو خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو کہ نماز پڑھے، کامیابی نماز میں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ رسماً منہ مشرق و مغرب کی طرح یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر سارا بیان فرمایا سب سے پہلی نیکی یہ ہے، فرسٹ سیڈ آف ایوری رائٹ اینڈ گڈ تھنگ از کریکٹ یور بلیف، اپنے عقائد کو درست کرو۔ عقائد کو درست کرنے کے بعد پھر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم کرنا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ امر کے صیغے ہیں، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر۔ بس 3 شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو بندے پر نماز فرض ہے۔ پہلا یہ ہے وہ عاقل ہو، بچوں پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے طہارت کے مسائل سکھائیں، وہ اسے نماز کے مسائل سکھائیں، وہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز کی پریکٹس کرائیں، تاکہ جیسا ہی وہ بالغ ہو تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ وضو کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو کے سارے مسائل اس کو سکھا دو، نماز کے سارے مسائل اس کو سکھا دو، کیونکہ جیسے ہی بالغ ہوگا تو اس پر یہ چیز فرض ہو جائے گی۔ اور 10 سال کا ہو جائے، کیونکہ یہ بلوغت کے بالکل قریب عمر پہنچ جاتی ہے، تو فرمایا اس وقت اگر اولاد، اگر بچہ وہ نماز نہ پڑھے تو ماں باپ کو اجازت ہے کہ وہ سختی کریں اس پر، ماں باپ کو شرعاً سختی کرنے کی اجازت ہے، نماز کے لیے سختی کریں، اٹھائیں اس بچے کو۔ تو فجر کے وقت اٹھائیں، باقی نماز میں ماں باپ اس کو خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر مساجد میں جائیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ عقل جب عاقل ہوگا اور پھر بالغ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، بس یہ 3 شرطیں ہیں۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ فرض اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، عقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، بس اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو نماز فرض ہوتی ہے۔ اور پہلا سوال میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا بندے سے نماز ہی کے بارے میں ہوگا، تو یہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد جتنے بھی درس آ رہے ہیں، جتنے بھی یہ خدا جانے کتنے درس ہوں گے، تو نماز سے متعلقہ مسائل ہیں۔ یہ تمام مسلمان بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں، سب ان تمام دروس کو سنیں۔ آج کے زمانے میں دین بہت اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس میں علماء دین کے مسائل بیان نہیں کر رہے۔ پہلے تو جانا پڑتا تھا نا علماء کے پاس، آج ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں علم آ جاتا ہے، بس آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ ہاں یہ میں نے کل بھی درس میں عرض کیا کہ مسائل جب بھی سنیں گھر ہی میں آپ سنیں بیٹھ کر، علماء اہل سنت کے درس سنیں اور کسی پراپر عالم کے درس سنیں۔ اور یہ جو کلپ ہے نا منٹ 2 منٹ کے 3 منٹ کے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ علم کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کا علم ہو اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ 1 منٹ کے کلپ سے مجھے دین آ جائے گا، یا کسی کا کلپ سن کر، یا کوئی ایک سٹیکر لگا ہوا اسے ہمیں دین آ جائے گا، اسے دین نہیں آتا۔ یہ بات کلیئر ہے، دین اس کے لیے عمر کھپانی پڑتی ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز
آج کے بعد جتنے بھی دروس ہیں یہ نماز پر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری اس کاوش کو، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔